الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ سٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان کہ اس نے زندگی کے ان ساعتوں میں شب برات کی یہ مبارک ساعتیں پھر سے نصیب کی، اور پھر کروڑہا شکر اس بارگاہ کا کہ پھر اس نے ہمیں یہ بھی توفیق عطا کی کہ اس شب ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، اس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے محبوب، آپ اس امت سے، اپنی امت سے فرما دیجئے کہ ان صلاتی، کہ میری عبادتیں، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ اگر میں آج کے نوجوان کو دیکھوں، وہ جو کالجوں میں ہے، وہ جو یونیورسٹیز میں ہے، اور وہ نئی پود جس کو آپ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی پنیری کہیں، وہ جو ابھی سکولوں میں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک بے ہنگم اور بے ڈھب سی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہوا میں اڑتا ہوا کوئی پرندے کا پر ہو، ہوا کا جھونکا چلے تو کبھی اس کو ادھر اڑا کے لے جائے، اور کبھی ادھر سے ہوا کا جھونکا آئے تو ادھر اڑا کے لے چڑھے۔ وہ جو ہوا کے تھپیڑوں کے سہارے ہے، اسے نہیں خبر کہ اس نے اترنا کہاں پہ ہے۔ بندہ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، اہل اللہ کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، اس کی زندگی یوں بے ڈھب، بے ہنگم اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کی وہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، در حقیقت وہ جھنجھوڑ رہی ہے انسان کو کہ انسان جو زندگی کی مبارک ساعتیں اور گھڑیاں تجھے تیرے رب نے عطا کی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ تو دنیا میں آئے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے، کھائے پیے، بچے پیدا کرے، دولت کمائے اور دنیا سے چل دے بس؟ اگر تو اس زندگی کا یہ مقصد ہوتا تو پھر اشرف المخلوق بنانے کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا، پھر جانور کافی تھے، کیونکہ جانوروں نے بھی تو ایسی ہی زندگی گزارنی تھی۔ اور اگر احساس زیاں سے خالی زندگی رکھنی تھی اور کوئی احساس ہی نہ ہو، کوئی کرب اور درد ہی نہ ہو، اور دل میں کوئی ٹیس ہی نہ اٹھے، اگر ایسی زندگی دینی تھی جس میں احساس ہی نہ ہو، تو پھر فرشتے بھی کافی تھے۔
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ فرشتے تو کم نہ تھے. پھر انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہ جاتا. ساری خلقت کو بلا کر یہ کہنا کہ ہے کوئی جو میری امانت کا بوجھ اٹھائے، ہے کوئی جو میری امانت کا بوجھ اٹھائے. قرآن کہتا ہے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو آسمان سے پروردگار نے خود پوچھا، بتاؤ میری خلقت میں، میری مخلوق میں تم سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے؟ آسمان جو پوری کائنات کو حاوی ہے، کہا کہ تم انا اردنا الامانہ، ہم نے جو امانت پیش کی تھی علی السماوات والارض، زمین و آسمانوں پر اللہ نے اپنی امانت پیش کی کہ ہے کوئی میری امانت کا بوجھ اٹھائے. تو آسمان اپنے انجام کو سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے امانت کے بوجھ کو اٹھایا تو میں تو ٹھہر بھی نہیں پاؤں گا، میں تو دڑام سے گر جاؤں گا. امانت کا بوجھ اتنا تھا. پھر فرمایا کہ پہاڑوں تمہیں بڑا ناز ہے کہ تم بڑے بلند و بالا ہو، تم بڑے مضبوط ہو، ہے ہمت کہ میری امانت کے بوجھ کو اٹھاؤ. پہاڑ تھر تھر کانپنے لگے. کہا مالک کی امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا. تو جو خلقت میں بڑے پاڑے خان تھے، جو بڑے ترم خان بنتے تھے خلقت میں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی امانت کا بوجھ کسی نے بھی نہ اٹھایا. ساری خلقت حیران تھی. وہ جو ساری مخلوق میں کھڑا کر دیا جائے تو نظر بھی نہ آئے، وہ جو ساری مخلوقوں میں کھڑا کر دیا جائے تو نظر بھی نہ آئے، وہ قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا مولا تیری امانت کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. کون تھا؟ حضرت انسان. جس بوجھ کو اٹھانے سے آسمان ڈر گیا، قرآن کہتا ہے جس بوجھ کو اٹھانے سے پہاڑ لرز اٹھے، حضرت انسان نے اٹھا لیا. اب آسمان اور پہاڑ کیوں لرز اٹھے؟ انہوں نے اپنے انجام کو دیکھا. کہا اگر آج بوجھ اٹھا لیا تو کل اس کا جواب بھی دینا ہے کہ اس بوجھ کو سنبھالا بھی تھا کہ نہیں. اور انجام یہ ہے کہ بربادی ہی بربادی. تو اپنے انجام پہ نظر کی، اس لیے کیا کیا؟ انکار کر دیا. لیکن جب انسان نے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں کیا فرمایا؟ انہو کان ظلوما جہولا. اے انسان یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو بڑا جاہل ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی برائی بیان کی. نہیں، کیونکہ کہا یہ ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. کہا کہ نہیں، یہ اس کی حجب نہیں تھی، یہ برائی نہیں تھی. اللہ نے در حقیقت انسان کی تعریف کی، انسان کی تعریف کی. اب تعریف کیسے کی؟ حضرت داتا علی ہجویری نے سمجھایا. اور سمجھائے قرآن کون؟ وہ جس کے راز و نیاز جس سے جڑتے ہیں وہی تو اس کے رازوں کو سمجھتے ہیں، جن کی دل کی تار جڑی ہے. حضور داتا علی ہجویری اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ انسان کی تعریف ہے. بھائی انسان یہ بتا، جس بوجھ کو اٹھانے سے آسمان لرز اٹھا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، تو نے کیسے اٹھا لیا؟ تیرا وجود تو اتنا سا تھا پہاڑوں کے مقابلے پر، تو نے کیوں اٹھایا اللہ کا بوجھ؟ اس نے کہا نادانو، میں یہاں ایک مثال دیتا چلوں. سلطان محمود غزنوی کو بہت محبت تھی اپنے غلام سے، خادم سے، اور اس کا نام تھا ایاز. یہ محمود و ایاز کے قصے جو آپ سنتے ہیں، بڑی محبت تھی اپنے اس غلام سے. اور بڑے بڑے وزیر حسد کرتے تھے کہ ہم سے محبت نہیں کرتا بادشاہ، اپنے خادم سے محبت کرتا. تو ایک دن سلطان محمود نے
بھانپ لیا کہ وہ ذرا بہت جلتے ہیں ایاز سے. ہیرا منگوایا, ہیرا بڑا ہیرا, اور سامنے رکھوایا, اور ساتھ میں ایک ہتھوڑی منگوا لی, ہتھوڑا. بلایا وزیروں کو, جو دربار لگا تھا, ہاں بھی کون ہے جو مجھ سے محبت کا دعوے کرتے ہیں؟ سارے وزیر اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا آؤ, اٹھو, ہتھوڑا اٹھاؤ اور اس ہیرے کو توڑ دو. اب بڑے شش و پنج میں پڑ گئے سارے وزیر, نہیں توڑیں گے, بڑا قیمتی ہیرا ہے. دوسرا آیا, تیسرا آیا, ایک ایک کر کے سارے وزیر آئے. کسی وزیر نے بھی ہیرا نہیں توڑا. کیوں؟ کہا کہ جی ہیرا بڑا قیمتی ہے. ایاز ادھر آؤ. اب آخری باری تھی ایاز کی. کہا یہ ہیرا توڑ دو. ایاز نے اٹھایا ہتھوڑا اور ہیرے پہ مارا, اور ہیرا کرچی کرچی کر دیا. اب سارے وزیر خوش ہو گئے کہ بے وقوف, ہیرے کی قدر نہیں کی, بادشاہ آزما رہا ہوگا. اب تو گیا یہ کام سے. اب بادشاہ کو پتا چلے گا جس سے محبت کرتا تھا یہ بے وقوف نکلا. ہاں بھی وزیروں کیوں نہیں توڑا؟ کہا بادشاہ بہت قیمتی پتھر تھا, ہیرا تھا, قیمتی تھا, ہم کیسے توڑتے؟ ایاز تجھے نظر نہ آیا کہ یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے؟ کہ بادشاہ میرے سامنے دو راستے تھے, یا میں ہیرا بچاتا یا تمہارے حکم کی قیمت کو بچاتا. میرے سامنے ہیرے کی کوئی وقت نہ تھی, میرے سامنے میرے آقا کا حکم تھا. حکم یہ تھا کہ توڑ دو. پھر ہیرے کی کیا مجال کہ کون ہو؟ میں نے بادشاہ کا حکم نہ توڑا, میں نے ہیرا توڑ دیا. تو بلا تشبیہ و بلا مثال, اے انسان امانت کا بوجھ نہ اٹھایا تو نے. آسمان کو دیکھ لرز گیا, اور پہاڑوں کو دیکھ کے کانپ اٹھے, انہوں نے نہ اٹھایا. وہ اپنے وجود کو ترکنے لگے کہ اگر امانت کا بوجھ اٹھا لیا تو پھر ہمارے وجود باقی نہ رہیں گے. اے انسان بتا تو نے کیوں نہ سوچا؟ تو کہتا ہے یا اپنا وجود بچاتا یا اپنے مولا کا حکم بچاتا. میں نے غور نہ کیا کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے. میں نے کہا بس مالک کا حکم ہے کہ اٹھا. میں نے کہا بس رب جانے اور رب کا کام جانے. میں نے رب کی امانت کا بوجھ اٹھا لیا. میں نے اپنے رب کا حکم نہیں توڑا. یہ جان کیا ہے؟ اپنے رب کے اوپر قربان ہو جائے. تو کہا میں نے اپنے رب کا حکم نہیں توڑا. اس لیے کہا کہ اپنے انجام سے بے خبر ہو کر اپنے رب کا حکم مان لیا. اسی لیے کہا جہولا, یہ تو جاہل ہے. اب جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل وہ جو انجام سے بے خبر ہو کر کوئی کام کر گزرے. اپنے انجام سے بے خبر ہو کر جو کام کر گزرے اسے کہتے ہیں جاہل. یہاں جہالت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فرمایا یہ جاہل ہے, اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ نے تعریف کی ہے کہ اس نے اپنے انجام کی خبر نہیں کی, اس نے میرے حکم کو مانا. اب ظلومن, ظالم کیوں کہا؟ ظالم ہم نارمل اپنی زندگی میں جو ظالم کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑا گندا لفظ ہے, مگر اللہ نے فرمایا انسان کو کہ ظالم ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے قرآن مجید, یہ بھی انسان کی تعریف. اب مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں سادہ الفاظ میں. اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مینار پاکستان سے چھلانگ لگائے گا اور نیچے آ کر وہ پھر سے کھڑا ہو جائے گا. جب یہ پورا شہرہ میڈیا پہ چلنا شروع ہو جائے تو لوگ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے. وہ کہیں گے پاگل ہے, مرے گا. کون وہاں سے چھلانگ لگا کے بچتا ہے؟ اب ساری دنیا ذہن بنا کے کھڑی ہے کہ بھئی جس دن اس نے کام کرنا ہے اسی دن اس نے مر جانا ہے. کیمرے لگے ہوں, رش لگا ہو مینار پاکستان کے نیچے, اور بندے نے چھلانگ لگا اور بندہ چھلانگ لگائے اور چھلانگ لگا کے زمین پہ آئے اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور چلنے لگے, تو بندے حیرت میں کہیں گے بڑا ظالم ہے یار. بے ساختہ زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں؟ بڑا ظالم. اب یہاں اس کو ظالم کہا, یہ ظالم اس کی توہین نہیں, یہ ظالم اس کی تعریف ہو رہی ہے. دنیا دیکھ رہی تھی ساری خلقت, نہ آسمان بوجھ اٹھا رہا ہے
نہ پہاڑ بوجھ اٹھا رہے، سارے تھر تھر کانپ رہے۔ اتنے عالم میں ایک وہ جو خلقت میں کھڑا ہو کے دکھائی بھی نہ دے، وہ اٹھ کے آئے اور رب کی امانت کا بوجھ اٹھا لے، تو پھر تحیر میں کہنا پڑے بڑا ظالم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، یہ تو ظالم ہے، یہ تو جاہل ہے۔ تو در حقیقت اللہ نے اس کی تعریف کی، اور اس تعریف کے صدقے میں تو کہا آؤ میں نے ساری خلقت کا اب ایک سردار بنانا ہے، ساری خلقت کا ایک سردار، اور یہ سرداری کا تاج اسی کے سر پہ سجے گا۔ اٹھایا آدم کو، اٹھ آدم، اٹھ اے انسان جو میری امانت کا بوجھ اٹھا رہا ہے، لے اشرف المخلوق کا تاج تیرے سر پہ رکھتا ہوں۔ یہ فضا، یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ سمندر، یہ فضائیں سارے تیرے دست قدرت میں دیتا ہوں، تو اشارے کرے تو یہ تیرے سامنے خادم بن کے آ جائے۔ کسی کی ہمت اور مجال نہ ہو کہ تیرے سامنے کوئی ڈٹ جائے، سب کچھ ہم نے تیرے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا یہ کائنات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر کر دیا بندے، تیری دسترس میں دے دیے یہ کائنات کی پنہائیاں، یہ کائنات کے سارے راز ہم نے تیرے سامنے دھر دیے، بس تو کوشش تو کر یہ کائنات راز تیرے سامنے ایک ایک کر کے اگلتی آئے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ وہ بن جو میں چاہتا ہوں، بندہ وہ بن جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو بندہ وہ بن گیا جو میں چاہتا ہوں تو خلقت ساری تیرے تابع ہو جائے گی، تو خلقت ساری تیرے تابع ہو جائے گی۔ میں خود دیکھتا ہوں تاریخ کو، مسلمانوں کا سپہ سالار اندلس فتح ہوا، اب کفر کا ایک علاقہ فتح ہو گیا، مسلمانوں میں طے یہ پایا کہ جناب یہاں پہ مسلمانوں کی کوئی چھاؤنی بنا دیں آرمی کی، چونکہ یہاں نیا نیا اسلام ہم نے فتح کیا علاقہ، تو مسلمانوں کی فوج یہاں پر موجود رہے تاکہ لوگوں کے اندر عدل اور انصاف دے۔ لیکن جنگل تھا، سپاہی آ گئے اور کہا امیر سپہ سالار سے، امیر جناب مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جنگل میں درندے ہیں خون خوار، چیر پھاڑ کرنے والے، چھاؤنی کیسے بنائیں، حملوں کا ڈر ہے۔ امیر کیا کہتا ہے؟ امیر کہتا ہے مجھے آج رات تک کا وقت دے دو، صبح جنگل خالی ہوگا، صبح کو جنگل خالی ہوگا۔ اب روایت میں آتا ہے، صاحب بدایہ و نہایہ کہتے ہیں مغرب کا وقت ہوا، اس امیر نے سپہ سالار نے مغرب کی نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد جنگل میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کی طرف چڑھ کر وہ جب پیک چوٹی پہ کھڑا ہوا، جنگل کی طرف منہ کر کے اس نے خطاب کیا، اور خطاب کیا درندوں سے، ایتھا السبا، اے جنگل کے درندوں، میں محمد عربی کی فوج کا سپہ سالار، میں محمد عربی کی فوج کا سپہ سالار جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتا کرتا آج یہاں پہنچا ہوں۔ ہم اپنی ذات کے لیے لڑتے ہوئے نہیں آئے، ہم دولت کے انبار اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے جانیں اس لیے قربان نہ کی کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیں، ہم اس لیے آئے کہ اس کا نام بلند ہو جائے۔ اب ہمیں اس جنگل میں چھاؤنی بنانی ہے، میرے سپاہی ڈر رہے ہیں کہ جنگل میں تمہارا وجود ہے، مجھے جنگل خالی چاہیے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد سپہ سالار اتر آیا۔ صاحب بدایہ و نہایہ کہتے ہیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صبح سے پہلے پہلے سارے جانور بچوں کو پیچھے لگا کے جنگل خالی کر کے جا رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اے بندے تو ویسا بن جیسا میں چاہتا ہوں، ساری دنیا کو تیرے پیچھے لگا دوں۔ ہاں اگر تو ویسا بنا جیسا ابلیس نے چاہا، جیسا تیرے نفس نے چاہا، جیسا تیری خواہش نے چاہا، تو پھر تجھے اس خواہش میں ذلیل و رسوا کر دوں گا جو تیری خواہش ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔
اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ملا دے اپنی چاہت کو اس میں جو میری چاہت ہے، تو تجھے عطا کر دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نہ ملایا اپنی چاہت کو اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور رسوا کر دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ تو کہا بندے بن ویسا جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا بن جا۔ ایک نوجوان کا چرچا ہو گیا نوجوانی میں، ورنہ ولایت سفید بالوں کے ہوتے ہوتے جا کے آتی ہے، جوانی میں چرچا ہو گیا، کالی داڑھی ہے، نوجوان ہے، ابھی لڑکپن سے نکل کے آیا ہے، ابھی لڑکپن سے نکل کے جوانی میں شباب میں آیا ہے، عالم بھی بلا کا، عالم بھی بلا کا اور ولایت بھی بلا کی۔ ایک نوجوان نے سن لیا، بڑا دور کہیں رہتا تھا، اس نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح کون ہے جس کی ولایت کے چرچے چار دانگ عالم پھیل رہے۔ وہ سفر کرتے کرتے بغداد پہنچا، اب بغداد شریف میں آ کے پہنچا ہے مسجد، سنتے سنتے آ کے پہنچا کہ بھی حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا غوث اعظم کون ہے؟ چرچا سن کے آیا، نوجوان مسجد میں آ گیا، ہاں بھی حضرت صاحب کہا کہ نماز پہ تشریف لائیں گے، ابھی گھر پہ ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا، اب کہتا ہے مسجد میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر، کوئی کیسے کوئی کیسے، کہتا ہے میں بھی بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی کہ شور اٹھا، حضرت صاحب تشریف لا گئے، کہتے ہیں میں بھی اٹھ گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان، چہرے پہ خوبصورت حسن ہے، کالی داڑھی ہے، سفید لباس ہے، سفید امامہ ہے، وہ نوجوان بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا مرید اور لوگ سارے بیٹھے رہے، کوئی اٹھ کے دوڑا نہیں، کوئی اٹھ کے بھاگا نہیں کہ کوئی اٹھے ہاتھ چومے، کوئی پاؤں پہ ہاتھ رکھے، کوئی کپڑے ہاتھ لگا کے چومے، وہ جس طرح پیروں اور ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کیسا پیر ہے جس کی ولایت کے چرچے سن کر میں کتنی مدت کتنی دور سے آیا اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں چوم رہا، کوئی اس کے پاؤں نہیں چوم رہا، یہ کیسا ولی ہے۔ کہتا ہے ابھی میں دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا، لوگ اچانک سے کھڑے ہو گئے اور بھاگ پڑے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، میں بھی بھاگا۔ کہتا ہے میں نہ چوم سکا، مجھے دھکے لگتے لگتے پھر میں پیچھے آ گیا، آگے رش لگا ہوا۔ اب کہتا ہے دل میں سوچنے لگا کتنا ہی اچھا تھا، یہ لوگ بیٹھے تھے بیٹھے رہتے، میں جا کر ہاتھ چوم لیتا، میں پاؤں چوم لیتا۔ کہتا ہے یہ خیال آنا ہی تھا میرے دل میں، وہ جو حضرت سیدنا غوث اعظم کھڑے تھے وہیں سے فوراً بول اٹھے، فرمایا نوجوان، میں نے مڑ کے دیکھا تو میری طرف خطاب ہو رہا ہے۔ کہا کہ نوجوان، پہلے سوچتا تھا یہ بیٹھے کیوں ہیں، پہلے سوچا یہ بیٹھے کیوں ہیں، اب سوچ رہا ہے یہ کھڑے کیوں ہو گئے۔ کہا بندے تیرا کیا خیال ہے، یہ اپنی مرضی سے بیٹھے تھے، یہ اپنی مرضی سے؟ فرمایا بندگان خدا کے دل میری مٹھی میں ہے، میں چاہوں تو اس کو بٹھا دوں، چاہوں تو کھڑا کر دوں۔ یہ طاقتیں نصیب کب ہوتی ہیں؟ جب تار دل کی اس کے ساتھ جڑ جائے، جب تار اس کے ساتھ جڑ جائے تو ساری خلقت اسی کی ہو جاتی ہے۔ بس اپنی من کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو، اپنے نفس کا قتل کرنا پڑتا ہے، اسے مارنا پڑتا ہے۔ میں نو مار کے منج کر نکیاں کر کے کٹ، میں نو مار کے منج کر نکیاں کر کے کٹ، بھریے خزانے رب دے جی میں مرضی پہ لٹ۔ ضرورت اس امر کی ہے بندے کہ تو اپنی خواہش کا بندہ نہ بن، بندے تجھے تیری خواہشات نہ چلاتی پھریں،
آج یہاں پہ جاؤں میرے دل نے چاہا، آج یہاں پہ جاؤں میری خواہش نے چاہا، آج یہ کھا لوں میری خواہش نے چاہا۔ بندے سب کچھ تو تو اپنی خواہش پہ کر رہا ہے، سب کچھ تو تو اپنی چاہت پہ کر رہا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، جب اس نے بلایا کہ اللہ اکبر اور پھر کہا حی علی الصلاۃ، بتا اس کے بلاوے پہ تو مسجد میں آیا؟ بتا تو صحیح، پھر کہاں کا تو خدا کا بندہ؟ تو خدا کا بندہ زبان سے ہے، اندر سے تو اپنی انا کا بندہ ہے، اندر سے تو اپنی چاہت کا بندہ ہے، اندر سے تو حرص کا آدمی، اندر سے تو لالچ کا بندہ۔ تجھے تیری لالچ ہے جو در در پہ مارے مارے پھرا رہی ہے، ذلیل و رسوا کرا رہی ہے۔ اللہ والوں کو دیکھ، تو آبادیوں میں آ جائے تو آبادیوں کو ویران کر دے، اور اللہ والوں کو دیکھ، وہ ویرانوں میں چلے جائیں تو آبادیاں ہو جائیں۔ یہ فرق ہے تجھ میں اور اللہ کے بندوں میں۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ اے بندو تم تو بندے ہو، تم کہتے ہو ہم کون؟ کہتے ہو ہم اللہ کے بندے۔ یہ تمہارا دعویٰ ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بندے۔ کہا اللہ کا بندہ کون ہے؟ کہا اللہ کا بندہ وہ ہے جسے وہ کہہ دے یہ میرا ہے، جسے وہ کہہ دے یہ میرا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ کہا کہ عبد کوئی اور ہے اور عبدہ کے معاملات کچھ اور ہیں۔ اس سراپا انتظار، یہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ مولا میں تیرا حسن تجلی تکنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا حسن دکھا، مجھ سے اپنی ملاقات کرا۔ یہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب حجاب گرے اور حسن ازل نظر آ جائے، اور جس کا اس کے ساتھ تعلق بند جائے وہ رات کے پچھلے پہر جا کے کھڑا کر دے۔ اے بندے آ اور میں اپنے حسن و تجلی تجھے تکا دوں، اور آ اور بلا حجاب مجھ سے ملاقات کر لے۔ کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ اور جو اس کا بندہ ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے آواز۔ بلاوا آتا ہے تو اس کو یوں آتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی خدمت میں حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، اور آ کر حضرت ابراہیم نے پوچھا اسرائیل یہ بتا، جب تو بندوں کی روح قبض کرتا ہے تو تیری صورت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضور، جب میں کسی گناہگار کی اور کسی نافرمان کی روح قبض کرتا ہوں تو میری شکل یہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل نے وہ شکل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور پھر ہوش میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرتے، اور کہا اسرائیل، گناہگار اور نافرمان کو اگر جہنم کا عذاب نہ بھی دیا جائے، تیری یہ صورت ہی دکھا دی جاتی تو اس کے لیے عذاب کافی ہے۔ اور پھر کہا یہ بتائیں، جب اللہ کے پیارے کی روح قبض کرتا ہے اسرائیل، پھر بتا تیری صورت کیا ہوتی ہے؟ جب اس تجلی میں آئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کے حسن میں گم ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو بول اٹھے، کہا اسرائیل، اگر بندے کو جنت نہ بھی دی جائے تو جو تیرا حسن و جمال ہے اللہ کے نیک بندے کو یہ بھی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ۔ تو بندے ویسا بن جیسا اللہ چاہتا ہے، اللہ کا بندہ بن ویسا کہ وہ کہے ہاں یہ میرا ہے۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ دے یہ میرا ہے، جس کے بارے میں وہ یہ کہہ دے ساری کائنات کو چھوڑ کر وہ ویرانوں میں جا کے بیٹھ جائے، اور وہ ویرانوں میں جا کے بیٹھے اور خلقت پہنچ کر اس کے در پہ پہنچے، اور میرا رب اسے امام بری سرکار بنا دے،
وہ دنیا سے منہ موڑ کے جائے اور میرا رب اسے داتا علی ہجویری بنا کر پورا لاہور آباد کر دے، پورا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہندوستان آباد کر دے، وہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر وہ ویرانوں میں جا کے بیٹھے اسے سخی سرور بنا دے۔ میرا مالک یہ ہے جو اپنے رب کے لیے دنیا سے منہ موڑے، میرا رب ساری دنیا اس کے پیچھے لگا دے۔ یہ ہے اللہ کا بندہ بننا، لیکن اس کے لیے قیمت لگتی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت یہ ہے کہ بندے اپنی خواہش پہ نہ چل۔ کفر کی دنیا، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، کوئی تمیز نہیں۔ کفر کی دنیا، حرام بھی کھاؤ حلال بھی کھاؤ، انہیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں، جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز ہی نہیں، مگر دین مصطفیٰ پہ آ جائیں تو غیرت کا دین، تو غیرت کا دین، یہ منہ جو اپنے رب کا ذکر کرے، کہا اس منہ کو کوئی حرام نہ لگے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی غیرت فرماتی ہے، فتویٰ دیا، کہا یہ جو باتھ روموں میں بیٹھتے ہو، غلاظت جا کے کرتے ہو، اور لیٹرینوں میں بیٹھتے ہو، کہا وہاں پر اگر کسی انسان کو تھوک بھی آ جائے تو لیٹرین کے فرش پہ نہ ڈالو، وہاں دیوار پہ ڈال دو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہا یہ زبان مسلمان کی ہے جو اللہ کا نام لیتی ہے، محمد سونے کا نام لیتی ہے، یہ پاکیزہ منہ ہے، اس کی لعاب میں وہ برکت آ گئی اللہ اور اس کے محمد عربی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ فلش کے اس فرش پہ گراؤ اس کو۔ تو بندہ مومن کی نسبت ہے حلال اور حرام کے اصول، فرمایا حرام بھی واضح حلال بھی واضح، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حرام بھی واضح حلال بھی واضح۔ اب اگر کوئی شخص مشکوک چیزوں میں پڑ جائے تو کہا وہ اپنے ایمان میں مشکوک ہے۔ اللہ نے حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور جہاں شک پڑ جائے پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، شک پڑ جائے تو کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے، اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے، اور دل کے مفتی سے فتویٰ لے گا تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا بندہ مومن کبھی مشکوک چیز میں پڑتا ہی نہیں، چھوڑ دیتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ حلال واضح۔ میں اگر آج کے نوجوان کو دیکھوں تو زندگی بے ہنگم، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ آج کی زندگی میں دولت کی حرص اور ہوس نے یہ آ لیا، بس کسی طرح دوسرے کی جیب سے پیسہ نکل کر میری جیب میں آ جائے، خواہ کسی طریقے سے ہی آ جائے، دھوکہ دے کے آ جائے، فریب دے کے آ جائے۔ یہ ہے وہ لالچ، یہ ہے وہ حرص جو اس نظام زندگی نے انسان میں ڈال دی۔ فراڈ ہو رہے، پستول گن پوائنٹ پر لوٹا جا رہا، بس پیسہ آ جائے۔ حکمران ہے رشوت خور، سرکاری افسران ہے تو رشوت خور، بس پیسے کی حرص ہے، ہوس ہے، گھر بن جائے، گاڑی بن جائے، دولت بینک بیلنس بن جائے۔ یہ ہے وہ نظام جس نے تمہاری نگاہوں سے اپنا رب چھپا دیا، تمہاری نگاہوں سے اللہ کا رسول چھپا دیا، تمہارے سامنے تمہاری حرص کو لا کے کھڑا کر دیا، اور تمہیں اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے تمہیں حرص کا بندہ بنا دیا، تمہیں ہوس کا بندہ بنا دیا۔ اسی وجہ سے یہ معاشرہ امن کو بھول گیا، ہر چہرہ جس کے اوپر مسکان ہونی چاہیے تھی ایک سوچ میں مبتلا ہے۔ ہر کسی کو فکر یہ پڑی ہے کہ کسی کا گھر جلتا ہے جلے مگر میرا گھر تو بچے۔ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے، یہ معاشرہ کسی باہر نے آ کر نہیں بنایا، ہم نے خود بنایا۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب سے اس تعلق کو دور کر دیا، وہ تعلق جو اللہ کا نبی جوڑنے آیا۔ ہم نے اپنے مقصد وہ چھوڑ دیے جو اللہ نے بتائے تھے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا۔ ہم نے مقصد اپنے بنا لیے، کسی کی زندگی کا مقصد گھر بنانا، کسی کی زندگی کا مقصد بینک بیلنس بنانا، کسی کی زندگی کا مقصد بڑی گاڑیاں، کسی کا مقصد کچھ اور کسی کا مقصد کچھ۔ چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہے
کہ اگر میرے سامنے یہ ایک بڑا پہاڑ آ جائے اور مقصد میرا نیچے ہو اور یوں پہاڑ آ جائے تو مقصد چھپ گیا. کوئی بھی مصیبت سامنے آ جائے پہاڑ اور مقصد، میں مثال دوں، اگر میری زندگی کا مقصد یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کے قد جتنا میری زندگی کا مقصد ہو اور سامنے ایک دیوار آ جائے تو میری آنکھوں کے سامنے مقصد چھپ گیا. اب زندگی مجھے بند نظر آئے گی، زندگی میں مجھے مایوسی دکھائی دے گی، زندگی میں مجھے مایوسی نظر آئے گی. ہائے میری زندگی ختم، میں تو اس مقصد تک پہنچ ہی نہیں پایا، میں تو گھر نہیں بنا سکا، میری نوکری چلی گئی، بس اب زندگی ختم، اب تو رزق میرا گیا. اس لیے کہ مقصد چھوٹے ہیں. اور اگر مقصد اونچا ہو، راستے میں کتنی ہی بڑی دیواریں کیوں نہ آ جائیں، مقصد سے نظر نہ ہٹے تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی مصیبت نہیں رہتی. جتنی بڑی رکاوٹیں آ جائیں، مقصد زندگی بلند ہو تو زندگی مایوسی کی طرف نہیں لے جاتی، بندے کی زندگی میں اور جوش اور ولولہ آ جاتا ہے، زندگی رکتی نہیں. یہ کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیوں زہر پیے جا رہے ہیں؟ نوکری نہیں ملی، بچوں کو کھلا نہیں سکا، زہر پیا، بچوں کو پلایا، زندگی ختم. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ تم نے زندگی کے مقصد چھوٹے بنائے. اگر تمہاری زندگی کا مقصد اونچا ہوتا تو کبھی بھی تو زہر نہ پیتا، کبھی بھی معصوم بچوں کو زہر نہ پلاتا، کبھی تیری زندگی مسدود نظر نہ آتی. نوجوان ہے، آج جوانیوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ لڑکی نہ ملی، لڑکی پسندیدہ سے شادی نہ ہوئی، زندگی ختم ہو گئی. کیوں؟ اپنے رب کے سامنے جا کر یہ جواب دو گے کہ میری زندگی کا مقصد مالک تو نہیں تھا، یہ لڑکی تھی. اپنے رب کے سامنے یہ جواب دو گے. زندگی ختم کر دی، کیوں؟ جی گھر نہیں بنا پایا. مالک پوچھے گا بتا تیری زندگی کا مقصد گھر تھا یا میں تھا؟ دولت نہیں کمائی، نوکری چلی گئی، بس ختم ہو گئی زندگی اور خودکشی کر لی. رب کے سامنے مولا پوچھ لے گا زندگی کا مقصد دولت تھی؟ اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھیے. اگر زندگی کا مقصد اللہ اور اس کا رسول بن جائے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. زندگی کا مقصد تو مالک سونا تو ہی تو ہے، تیرا پیارا حبیب ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے اے نوجوان، سن، تیری زندگی کا مقصد لڑکیاں نہیں، تیری زندگی کا مقصد چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کسی کے حسن پہ اپنی ان نگاہوں کو گار کر ان نگاہوں کو آلودہ کرنا نہیں. تیری زندگی کا مقصد ہے نوجوان دولت کے انبار اکٹھے کرنا نہیں. تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ سونا راضی ہو جائے، سونے کا یار راضی ہو جائے. تیری زندگی کا مقصد یہ ہے. اپنے مقصد پہ آ، اور جب تو اپنی زندگی کا مقصد سونے رب کو بنا لے گا، سونے رسول کو بنا لے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں زندگی کی کتنی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ آ جائے، تیرے سامنے وہ مصیبت نہیں رہے گی. تیرے سامنے وہ مصیبت نہیں رہے گی. اگر یقین نہ آئے تو تجھے واقعہ سناتا ہوں. غزوہ احد مشہور ہو گیا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، معاذ اللہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، مشہور ہو گیا. خبر پھیلتے پھیلتے مدینے میں پہنچ گئی، خبر مدینے میں پہنچ گئی. اب غزوہ ختم ہو گیا، جنگ ہو گئی، کفار چلے گئے. مسلمان جو شہید ہوئے وہ بھی ان کے جسموں کو اٹھا کے لایا جا رہا ہے. کچھ زخمی، اب جوک در جوک ایک ایک کر کے سارے واپس پلٹ رہے. ایک عورت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور آ کے پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیسے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ آ کر بندے نے بتایا محترمہ بہت دکھ ہوا، تیرا باپ میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوا. عورت کہتی ہے پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں. پھر آگے بڑھ کے ایک اور بندہ آ رہا ہے، کہا مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں. اس نے کہا محترمہ بہت دکھ ہوا، تیرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوا. اب بھائی کی شہادت کی خبر ملی، کہتی ہے پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں. اس نے بھی نہ بتایا. پھر آگے بڑھی، ایک اور آ رہے ہیں، بتاؤ خبر سناؤ. کہا محترمہ بہت دکھ ہوا،
तेरा बेटा शहीद हो गया। कहती है परवाह नहीं, बताओ अल्लाह के रसूल कैसे हैं? फिर आगे बढ़ी, एक और आया, उसने कहा मोहतरमा बहुत दुख हुआ, तेरा शौहर हमारी आंखों के सामने उसने जान अपने रब को दे दी, शहीद हो गया। कहती है परवाह नहीं, मुझे अल्लाह के नबी का बताओ। फिर आगे बढ़ी, अब आगे जब बढ़ती है, वो सोना, वो वद्दुहा के चेहरे वाला, वो वल्लैल की जुल्फों वाला हसीन और जमील अल्लाह का प्यारा महबूब, वो खुद तशरीफ ला रहे थे। जब उसकी नजर हुजूर के मुखड़े पे पड़ती है तो बोल उठती है, ओए सोना, तेरे हसीन मुखड़े को तकने के बाद सारी मुसीबतें आसान हो गई। उसका बाप गया, उसका बेटा गया, उसका भाई गया, उसका शौहर गया, सारा का सारा खानदान मरने की खबर दी जा रही है, मगर औरत के कदम नहीं डगमगाए, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई। उसने खुदकुशी नहीं की, उसने अपने चेहरे के बाल नहीं नोचे, उसने खुद को थप्पड़ों से नहीं मारा, उसने अफसोस नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जिंदगी का मकसद ना बाप था, जिंदगी का मकसद ना बेटा था, जिंदगी का मकसद ना शौहर था, ना औलाद थी। जिंदगी का मकसद क्या था? अल्लाह के नबी का सोना बुकरा था। जिंदगी का मकसूद अल्लाह और उसका रसूल बन जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। आज क्यों हमारी जिंदगी अजीरन है? क्यों चेहरे पे परेशानियां हैं? लाखों भी कमा आ जाएं तो अंदर से हिर्स भरा ही नहीं दे रहा। जिंदगी की जरूरतें खत्म नहीं हो रही, जितना कमा के लाओ थोड़ा पड़ रहा है। वजह क्या है? इसलिए कि तुमने मकसद अल्लाह और उसके रसूल को नहीं, मकसद अपनी ख्वाहिशात को बनाया, तुमने मकसद अपनी जरूरियात को बनाया, तुमने एक एक करके तुमने अपने इस नफ्स के बुत को पानी पिलाया। इसने, मेरे रब ने यह कहा, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ऐ बंदे तेरा नफ्स तो तुझे बुराई की दावत देता है और तुझे कहता है आ अपने रब की नाफरमानी कर। तू अपने नफ्स का बंदा बनकर मेरी नाफरमानी में जा रहा है। ऐ बंदे, क्या तुझे मैंने इसलिए जमीन पे भेजा था? क्या तूने मेरी अमानत का बोझ इसलिए उठाया था कि कयामत के दिन जब तू मेरे सामने आए तो तू रुसवा हो जाए? तेरे पास जवाब न हो, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया कि महबूब अपनी इस उम्मत को बता दीजिए, जिंदगी का मकसद ये रख लो कि कुल इन्ना सलाती, कि मेरी नमाजें, उसका मकसद ये नहीं कि नमाजें पढ़ूं और दुनिया वाले मुझे कहें बड़ा नमाजी है, बड़ा नेक है, दुनिया में इज्जत बन जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत ला शरीका लक वल मुल्क। मैं ये तलबिये कहूं एहराम बांध बांध के, इसलिए कि लोग मुझे हाजी कहें। बंदे, तूने हज मेरी रजा के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया था कि लोग तुझे हाजी पुकारे। तेरी इबादतें तेरी अना के बुत के लिए थी, मेरी रजा के लिए न थी। इसलिए बताया है बंदे, कुल इन्ना सलाती, महबूब कह दीजिए इनको कि मेरी नमाजें किस लिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मौला तू राजी हो जा। व नुसुकी, मेरी कुर्बानियां, मैं छुरी फेरता हूं, ये छुरी मेरी ख्वाहिशात पे चल रही है मौला, ये छुरी मेरे नफ्स पे चल रही है मौला, ये छुरी मेरी अना के बुत को ज़िबा कर रही है। अगर नजर ना आए तो लख्त जिगर नूर नजर बेटा किसको प्यारा नहीं? इब्राहिम, मौला इब्राहिम किससे मोहब्बत है? मौला तुझसे ही तो मोहब्बत है। अच्छा इब्राहिम, जो मांगूं दे दोगे? मौला तू मांग के तो देख। अच्छा तो फिर मुझे इस्माइल चाहिए। फिर इस्माइल की गर्दन पे छुरी और मैं देखूं तू मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं। और दुनिया ने देखा इस्माइल प्यारा नहीं, मौला तेरा हुक्म प्यारा है। और रख दी बेटे की गर्दन पे छुरी, रख दी, चला दी, और छुरी कोई आहिस्ता भी नहीं की, चला दी छुरी। ये तो और बात। फिर उस सोने ने कहा, या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। सोना इब्राहिम, तुझसे तेरा बेटा लेना मकसूद नहीं था, ये आजमाना मकसूद था कि तू अपनी मोहब्बत में सच्चा है या नहीं। तुझे अपने इस्माइल से मोहब्बत है या तुझे रब से मोहब्बत है? बंदो, अपने अंदर के इस्माइल को छोड़ दो,
اپنے رب کی رضا کو شامل کر لو، اپنے رب کی رضا کو شامل کر لو۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے یوسف چھین لیا، حضرت یعقوب سے یوسف چھین لیا۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ کہا حضرت یعقوب کو بہت محبت ہو گئی تھی، حضرت یعقوب کو محبت ہو گئی تھی یوسف سے۔ اب وہ جو کہتا ہے تیرے دل میں میرے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، وہ جو وحدہ لا شریک ہے اپنے ساتھ کسی کی محبت کو نہیں مانتا۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں مالک نے آزما لیا، مالک نے آزما لیا، یوسف کو بچپن میں چھین لیا، بھائیوں کے ہاتھوں جا کے کنویں میں گرایا، اب کنویں سے اٹھوا کے مصر کے بازاروں میں بکوایا۔ کہا حسن یوسف ہے، لوگ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں، اور وہ حسن بھی مصر کے بازار میں کھڑا کر دیا، اور پھر غلامی میں دیا، جیل میں ڈالا، جیل میں ڈالا تو پھر کسی کو خواب دکھلایا اور خواب کی تعبیر بتائی یوسف سے، اور جب وہ تعبیر ملی کہ تو صبح آزاد ہو جائے گا، قیدی کو کہا، قیدی سے کیا کہا؟ کہا تو بادشاہ کے دربار میں جائے گا، بادشاہ کے دربار میں جائے گا، تو بادشاہ کے دربار سے جا کر میری درخواست بھی کرنا کہ میں قید میں ہوں، بے گناہ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے کہوں گا۔ بس وہ گیا، رات کے پچھلے پہر تڑپ کے حضرت یوسف اٹھ بیٹھے، مالک میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ جیل کے قیدی اٹھ بیٹھے، حضرت کیا ہو گیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے اپنے رب کے، میں نے اس کو یہ کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہے مجھے میرا رب کیوں یاد نہ رہا، ہائے میرا رب مجھے معاف کر دے۔ وہی آ گئی، یوسف تجھے بادشاہ دکھائی دیا، تجھے میں یاد نہ رہا۔ کہا یوسف اب سزا بڑھ گئی ہے، 7 سال قید اور بھگت، کہ تو نے بادشاہ سے سفارش کیوں کروائی، بادشاہ سے سفارش کیوں کرائی؟ تیرا تعلق تو میرے ساتھ تھا۔ 7 سال اور قید بھگتوائی۔ پھر کہا ادھر سے پھر نکلے، پھر وزیر بنے، مشیر بنے، پھر تخت عطا کیا مصر کا، اور کہا ادھر سے حضرت یعقوب رو رو کے آنکھیں بھی نابینا ہو گئیں۔ بڑھاپے میں جا کر دل کو احساس ہوا ارے یہ تو میرے رب نے یوسف چھین کر مجھے آزمایا ہے، میں تو اب تک روتا رہا یوسف کے لیے، میں تو اب تک روتا رہا یوسف کے لیے، اور یوسف کے لیے رو رو کے آنکھوں کا نور ختم کر بیٹھا، فوراً سجدے میں گر گئے، مالک معاف کرنا، میں تو یوسف کے لیے تڑپتا رہا، ارے میں یوسف کے لیے اس لیے تڑپتا تھا کہ مولا یوسف کے حسن میں تیری تجلی کو دیکھتا تھا، یوسف کے حسن میں تیری تجلی کو دیکھتا تھا مولا، وگرنہ مالک مجھے کبھی بھی تیرے مقابلے پر یوسف سے محبت نہ تھی، مجھے تو تجھ سے محبت ہے۔ حضرت داتا علی ہجویری کہتے ہیں بس اس لمحے جب حضرت یعقوب نے اپنے یوسف کو چھوڑا، اپنے یوسف کی محبت سے دستبردار ہوئے، اسی لمحے ادھر حضرت یوسف کے بھائیوں کو یوسف سے ملا دیا، ادھر مصر میں، اور ادھر باپ ادھر حضرت سیدنا یعقوب۔ کہا جیسے ہی توبہ کی تو بھائیوں نے، حضرت یوسف نے اپنا قمیض دیا اور کہا یہ قمیض ہوا میں لہرا دو، یہ ہوا جائے گی میرے بابا تک خوشبو لے کے جائے گی۔ کہا جس لمحے حضرت یعقوب اپنے یوسف کو قربان کیا اسی وقت ان کو حضرت یوسف کی خوشبو آئی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ حضرت یعقوب پکار اٹھے اے میرے گھر والو اگر مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو پھر مجھے میرے یوسف کی خوشبو آئی۔ حضرت داتا علی ہجویری نے کہا اپنا یوسف قربان کیا تب جا کر اللہ تعالیٰ نے یوسف پھر عطا کیا۔ وہ تم سے تمہاری قربانیاں مانگتا ہے، وہ کہتا ہے 900 کی میری قربانیاں، میری ذات کی قربانیاں، میری مال کی قربانیاں، میری جان کی قربانیاں، یہ ساری قربانیاں کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ ومحیایا، میرا جینا کس کے لیے؟ مولا تیرے لیے۔ ومماتی، اور میرا مرنا کس لیے؟ لرب العالمین، مالک تیرے لیے۔ حضرات محترم، یہ ہے زندگی کا وہ مقصد
جو ماں باپ پر بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد کو یہ دے کے جائیں کہ بیٹا زندگی کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا، اللہ سے محبت اپنی اولاد کو سکھائیے، اپنے اللہ کے نبی سے سکھائیے، یہ محبت ان کو وراثت میں دے کے جائیں، وراثت میں خاندانی نفرتیں اور عداوتیں چھوڑ کے نہ جائیں، وراثت میں دلوں کے بغض چھوڑ کے نہ جائیں، وراثت میں کینے اور حسد کی آگ دے کے نہ جائیں، بلکہ اپنی نسل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دے کے جائیں اور ان کے سامنے بتائیں بیٹا زندگی کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کو بنانا، پھر دیکھنا زندگی کی کوئی مصیبت تجھے مصیبت نہیں لگے گی، جب تیرا تعلق تیرے رب سے قائم ہو جائے گا تو پھر بھریے خزانے رب دے جی میں مرضی کر لٹ۔ آج کی رات یہی وہ رات ہے جہاں آپ کے پروردگار نے آپ کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں، آپ کے رزق کے فیصلے ہونے ہیں، آپ کی زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں۔ آج کی رات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رات کے پچھلے پہر جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو جائیے کہ مولا جب اس کی رحمت پکارے ہے کوئی میری بارگاہ میں مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں، تو آپ جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائیں، لبیک اللہم لبیک، مولا ہم کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں، اپنی ہمیں بخشش عطا کر دے، اپنی بارگاہ سے ہم توبہ تیری بارگاہ میں کرتے ہیں، مولا قبول کر لے۔ ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ اسے رحمت دے دوں، ہے کوئی میری بخشش کو چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی میرے قرب کا پانے والا کہ اسے اپنا مقرب بنا دوں، تو وہ جو رات کو اس رات کو بھی غفلت کی چادر تانے سویا رہے پھر وہ اپنے مقدر پہ روئے، اور وہ جو وہ سونا بلائے اور وہ رات کے پچھلے پہر وہ سونے کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور لو لگا لے، تو پھر کیا ہی کہنے۔ حضرات محترم، یہ زندگی ایک ایک کر کے آپ پیچھے دیکھ لیں، آج کے دنات آپ کے ارد گرد پچھلی 15 شعبان کو کئی چہرے تھے جو آپ کے ساتھ تھے اور آج وہ منو مٹی تلے دب گئے۔ ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے اس دنیا پر ویسے زندگی گزاریے جیسے زندگی گزارنے کا آپ کو آپ کے رب نے اور رسول نے حکم دیا۔ حلال اور حرام کا خیال رکھیے، جائز اور ناجائز کا خیال رکھیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت مخلوق میں اپنے بندوں سے ہے، وہ جو اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا یاد رکھ لے وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ میں اگر کوئی چیز بناؤں اپنے ہاتھ سے مجھے وہ بڑی پیاری ہوگی، میں اگر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناؤں مجھے پیاری ہوگی، اور مجھے ہر وہ شخص پیارا ہوگا جو میری بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرے گا اور اس کے ساتھ رہے گا۔ تو وہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو اس زندگی میں جیے۔ اللہ کے نبی نے آخری بات ارشاد فرمایا، میں جس طرح رات کو سوتا ہوں اے بندو اگر تم بھی اسی طرح رات کو سویا کرو تو تمہاری سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کیسے سوتے ہیں؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں میرے دل میں اللہ کے کسی بندے کے بعد اللہ کے کسی بندے کے متعلق میرے دل میں نہ نفرت ہوتی ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، میرے دل صاف ہوتا ہے۔ میں رات کو جب سوتا ہوں اللہ کے بندوں کو معاف کر کے سوتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو میں یہ کہہ کے حاضر ہوں کہ مولا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے کبھی تیرے بندوں کو نہیں ستایا، میں نے کبھی تیرے بندوں کو تکلیف نہیں دی، مالک آج تو بھی مجھ پہ کرم کر دے، آج تو بھی مجھے بخش دے۔ حضرات محترم، ایک باپ ایک دن دکان پہ بوڑھا بابا بیٹھتا تھا، چیزیں بیچتا تھا، لوگ آتے تھے کھوٹے سکے لے کر، لوگ آتے تھے کھوٹے سکے لے کر چلاتے تھے، وہ بابے کی آنکھوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کھوٹے سکے، وہ چیزیں دے دیتا تھا اور کھوٹے سکے رکھ لیتا تھا۔ ایک دن بیٹے کو بٹھایا، بیٹا آ تو بیٹھ میں ذرا کام سے ہوا ہوں۔ بیٹے نے گلا کھولا تو گلے میں کھوٹے سکے دیکھے، ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، ابا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اکھاں کم نہیں کر دیاں، بڈھا بابا ہو گیا اور پتہ نہیں چلتا، لوگ کھوٹے سکے دے جانا۔
اس نے کھوٹے سکے اٹھائے اور نالی میں جا کے پھینک دیے۔ جب بابا آیا، بابے نے دیکھا، بابا تو رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا، کہا کہاں گئے وہ کھوٹے سکے؟ کہا ابا تجھے پتا تھا کھوٹے سکے؟ کہا ہاں مجھے پتا تھا کھوٹے سکے۔ کہا ابا پھر کیوں لیتا تھا؟ کہتا تھا تو بتا کہاں گئے؟ کہا میں نے تو نالی میں پھینک دیے۔ وہ بابا رونے لگ گیا، ہائے تو میں نے برباد کر چھڑیا۔ اس نے کہا ابا بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے کھوٹے سکے جان بوجھ کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں جب مرتا میں یہ وصیت کرتا یہ کھوٹے سکے میرے ساتھ دفن کر دو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب قیامت کے دن میرا رب مجھے اٹھاتا اور مجھ سے حساب لیتا تو یہ کھوٹے سکے لے کے کھڑا ہوتا اور میں کہتا مولا میں بندہ ہو کر تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، آج تو بھی اس کھوٹے سکے کو خدا ہو کر قبول کر۔ تو حضرات محترم اپنے رب کا کیسے بننا ہے اس پہ سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا بیٹھنا میرا بولنا یہ قبول فرمائے اور اپنی زندگیوں کو ویسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس کا رب اور جیسا آپ کا رب اور جیسا اللہ کا رسول چاہتا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔